اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو ان بدبختوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی کے اندر سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے اس پرانے نبی کو چھوڑ کر، پرانے آباء و اجداد کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک نئے نبی کی امت میں داخل ہو جائیں۔ سابقہ آیات کے اندر خالق کائنات نے ان کے برے اعمال اور افعال کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے افراد تھے کہ وہ پھر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اپنا محبوب رکھتا ہے۔ خالق کائنات نے اس کے بعد یہ آیت طیبہ جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ یہود جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہیں، تو اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب الہی بننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ اتباع رسول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف تم اللہ رب العزت کے محبوب نہیں بنو گے بلکہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہاری پچھلی سابقہ زندگی کے اندر جس طرح کے بھی گناہ ہیں خالق کائنات ان کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت طیبہ کی تفسیر کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ دل کو موہ لینے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ محبت الہی کا جو دعویٰ ہے وہ بغیر کسی دلیل کے قابل التفات نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اس کی اطاعت کی، تو تمہارا دعوی محبت بھی درست تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت جس سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا، یعنی تم محبوب الہی ہونے کا شرف حاصل کرو گے، اور تمہارے اعمال نامے کی سیاہی کو رحمت اور مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور آپ علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ آپ علیہ السلام کی غلامی، حضور علیہ السلام کی اتباع یہود جیسی راندہ درگاہ قوم کے مقدر کو بھی سنوار سکتی ہے۔ ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بعد وہ محبوب الہی ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینے کے بعد، اتباع رسول کرنے کے بعد ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اللہ رب العزت اس وقت نسبت مصطفیٰ کو دیکھے گا کہ ان لوگوں نے میرے حضور علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا ہے، اور اسی بنا پر ان کی زندگی کے جو پچھلے سابقہ گناہ ہیں وہ سارے بخش دیے جائیں گے۔ اگر یہود کے اوپر یہ انعام ہو سکتا ہے تو امت مصطفیٰ اگر نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا شعار بنا لیتی ہے اور سنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لیتی ہے، تو کیا یہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نہیں نوازی جائے گی؟ یقیناً اللہ رب العزت ان کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائے گا۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی بنا پر ہم طرح طرح کے ایسے کام کر جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ محبوب کے ساتھ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ اس محبوب کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اور ہر اس عمل کو اپنایا جائے جس کا محبوب حکم دے، اور اس عمل کو ترک کیا جائے
جس عمل کو ترک کرنے کا حکم محبوب دیتا ہو۔ فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا، کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی لأطعتہ، تو اپنے محبوب کی اطاعت کے اندر سرشار ہوتا، تو اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ محب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی نہیں سنتا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ جو محبوب کا حکم ہوتا ہے، جو محبوب کی رضا ہوتی ہے، محب ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت اور اس کی اتباع اور اس کے حکم کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے خوشی کے مواقع دیکھ لیں، غمی کے مواقع دیکھ لیں، ہر موقع پر ہم نے اپنی بے جا رسومات اور جو فضول سی رسومات ہیں ان کو داخل کر لیا ہے، اور سنت رسول کو چھوڑ دیا، اتباع رسول کو چھوڑ دیا، اور اپنی نفسانی خواہشات کو ان کے اندر داخل کر لیا۔